الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله مل کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، قریباً 2 سال ہو گئے، اس سے پہلے 2 سال کے بعد آپ کے ہاں حاضری کا شرف مل رہا ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب حضرات اس گاؤں کے رہنے والے، گرد و نواح کے رہنے والے، جماعت خدا میں اہل سنت کے اراکین، محبین، خدام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، بات کو سمجھنے والے ہیں اور سمجھ کر اس کو اپنے دل میں جگہ دینے والے ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور کے حالات کو اپنے سامنے رکھیں اور آنے والے دور کو اپنی روحانیت سے، اپنے قلب کے نور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم جس نازک دور سے گزر رہے ہیں وہ مسلمانوں، اہل اسلام، بالخصوص ہم اہل سنت و جماعت کے لوگوں پر بہت مشکل دور ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ مشکلات سے گزارتا ہے اور انہی مشکلوں سے گزر کے انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واصل ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ سے دور نہیں کرنا چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے، اس کا یہ ارادہ ہے کہ میرے بندے میرے ساتھ جڑ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرتے ہی ہدایت کا سامان، ہدایت کے تمام ذرائع، تمام وسائل اس کو مہیا کر دیے اور انسان کی ہدایت کا بہت بڑا سلسلہ اپنے انبیاء علیہ السلام کی صورت میں لوگوں کو ایک ایسے ربط سے جوڑا، ایسے تعلق سے جوڑا کہ جو لوگ بھی اس منبع رشد و ہدایت کے ساتھ
وابستہ ہوتے گئے وہ ہدایت پاتے گئے. اور ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے باقی سینکڑوں ہزاروں انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں سے گزار کے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا. ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کا تعلق امت محمدیہ کے ساتھ ہے. جس طرح ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ انبیاء کے آخر میں تشریف لائے اور حضور ختم المرسلین بنے، خاتم النبیین بنے، تو آپ دیکھیں کتنی نسبت ہے اس ختم نبوت کے اس عالی مرتبہ سے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے طفیل خاتم امت بنا دیا ہے. ہمارے نبی خاتم المرسلین خاتم النبیین ہیں اور آپ آخری امت ہیں. اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی اور امت آئے گی. آپ وہ لوگ ہیں، اپنی اہمیت کا اندازہ لگائیں، آپ وہ لوگ ہیں جو آخری ہیں. آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور کوئی امت نہیں ہوگی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے امتیوں کو جمع کیا جائے گا اور ہر نبی کے ساتھ اس کی امت صفوں میں کھڑی ہوگی اور میری امت میرے ساتھ صفوں میں کھڑی ہوگی. اور سب سے زیادہ جو اس وقت امتوں کی صفیں ہوں گی ان میں سب سے زیادہ جو امتی ہوں گے وہ میرے ہوں گے. میری امت کے لوگوں کی 80 صفیں ہوں گی، باقی جو ہے نا 20 صفیں وہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی ہوں گی. اگر 1,00,000 صفیں ہیں تو ان میں 80 صفیں میرے محبوب کی امت کی ہیں، باقی 20% اور انبیاء علیہ السلام کی ہیں. آپ کے دل میں ضرور خیال آئے گا، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، عقل والے لوگ ہیں، اور موجودہ دور نے تو انٹرنیٹ کے ذریعے علم کو مزید وسیع کر دیا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ مسلمان سارے ملا کے کچھ ارب ہوں گے، لاکھوں کروڑوں میں تو ارب ہوں گے، لیکن یہودی، عیسائی، ہندو، دوسرے جو لوگ ہیں مشرکوں کو نکال کے باقی انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں ہیں وہ تو لاکھوں کروڑوں اربوں میں ہیں. تو میرے محبوب ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کیسے بڑھ جائے گی؟ تو یاد رکھیں امت کے اندر ہونا اور بات ہے، امتی کہلوانا اور امتی کے معیار تک پہنچنا اور بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں ہیں، بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اربوں ہیں، لیکن یاد رکھو دیگر انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے اربوں ہیں، لیکن یاد رکھو وہ سارے کے سارے اس وقت اپنے نبی کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں. تمام لوگ شرکیہ مشرکانہ انداز اختیار کر چکے ہیں. ان کی عبادت میں شرک ہے، ان کے عقیدے میں شرک ہے، ان کی زندگیوں کے اندر شرک ہے. لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ امت ہے جو تمام کبیرہ گناہوں سے پاک ہے، شرک سے یہ پاک ہیں، انبیاء علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، قیامت پر ایمان رکھنے والے ہیں، قبر کے عذاب اور جزا و سزا پر ایمان رکھنے والے ہیں. وہ تمام امت محمدیہ کی اکثریت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقائد ہمیں بتائے ان کے ماننے والے ہیں. لہٰذا اس لحاظ سے عقائد کے اعتبار کے لحاظ سے میرے محبوب کی امت سب سے اعلیٰ و ارفع، سب سے کثیر تعداد میں ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو علمی انداز میں بات سمجھانے آیا ہوں.
اور ہمیشہ پہلے بھی آپ مجھے سماعت فرماتے رہتے ہیں، تکلیف گوارا کرتے ہیں، کیونکہ مجھ سے شعر نہیں پڑھے جاتے، سریں نہیں لگائی جاتی، میں تو صرف بات بتانا چاہتا ہوں۔ کاش کہ اللہ کے محبوب کی، اللہ تعالیٰ کی بات ہمارے ذہنوں میں، ہمارے قلوب میں اتر جائے اور ہم راہ ہدایت پا جائیں۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے وہ اس طرح ہے، سورہ آل عمران کی آیات میں سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو جو تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو جو تقوی کا اعلیٰ ترین معیار ہے، اور وہ حق ادا ہو جاتا ہے، وہ والا تقوی اختیار کریں، حق تقوی کا حق ادا کرنے والا تقوی اختیار کریں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اس سے پہلے مرنا نہیں، مگر اس صورت میں مرنا کہ جب تم مسلمان ہو جاؤ۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت ہمیں مسلمان ہو کر مرنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ کم از کم اتنا تو کر لینا، اتنا تو کر لینا، اتنا تقوی تو اختیار کر لینا کہ تم مسلمانی کی حالت میں مرو۔ موت تو آنی ہے، ایک دن ہم سب نے مرنا ہے، لیکن اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ میں نے اسی آیہ مبارکہ کا مفہوم بیان کر کے آپ سے اجازت لینی ہے، زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے، تھوڑے وقت کے اندر تھوڑی سی بات بھی اگر سمجھ آ جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ تقوی ہے کیا چیز۔ آپ نے علماء سے ہزاروں بار، کئی مرتبہ آپ نے علماء سے اس آیہ مبارکہ کا مفہوم سمجھا ہوگا، علماء نے بیان کیا ہوگا، آپ نے سماعت فرمایا ہوگا۔ میں آج آپ کے سامنے اس آیہ مبارکہ کے روحانی پہلو بیان کروں گا کہ تقوی کا روحانیت کے اندر کیا مقام و مرتبہ ہے۔ دراصل تقوی جو ہے یہ بنیادی طور پر وقاء اور وقایتن سے نکلا ہے، اور وقایتن کا مطلب ہے کسی چیز کو ایذا اور ضرر سے محفوظ رکھنا۔ یعنی تقوی جو ہے کسی بھی چیز کو اگر نقصان سے بچا لیا جائے، اس کو ضرر سے بچا لیا جائے تو اس کو وقایتن کہتے ہیں، اور اسی سے تقوی نکلا ہے۔ تقوی کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نفس کو اس چیز سے محفوظ رکھنا جس سے ضرر کا خوف ہو۔ آپ دیکھیں انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ مال، اسباب، دولت، کاروبار، مکان، محلات، کوٹھیاں، کاریں، یہ ساری چیزیں جب انسان کی جان اور مال، دولت، اسباب کو درمیان میں اس طرح مقابل کھڑا کر لیا جائے اور ان دونوں کا مقابلہ کرا لیا جائے، تمام دنیا کی دولت ایک طرف ہو اور انسان کی جان ایک طرف ہو، اور اس جان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ موجود ہو، تو انسان کیا کرتا ہے؟ مال چھوڑ دیتا ہے، اسباب چھوڑ دیتا ہے، سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے اور اپنی جان کو بچا لیتا ہے۔ اور انسان کے جان، اس کے اندر جو ایک نفس ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جانے والا ہے، جو انسان کو غلطیوں اور خطاؤں کی طرف لے کے جانے والا ہے، جو انسان کو اللہ رب العزت کے مقابل کھڑا کرنے والا ہے، اس کا اگر نقصان ہو رہا ہو، یعنی وہ نقصان میں جا رہا ہو، تو پھر بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ بندے کو وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ دوستوں اور بزرگوں، اب دیکھیں ہم کہ یہ تو ایک مفہوم ہے تقوی کا، اپنے آپ کو، جان کو، مال کو، اپنی جان کو
نقصان سے بچانا. اب شریعت میں تقوی کا کیا مطلب ہے؟ شریعت میں تقوی کا مطلب ہے نفس کو گناہوں سے محفوظ رکھنا. نفس کو گناہوں سے محفوظ رکھنا. اور گناہوں سے محفوظ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کا، شریعت مصطفیٰ نے جن چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے ان سے رک جانے کا نام تقوی ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ تقوی کا مفہوم کیا ہے کہ فلاں شخص بہت متقی ہے، فلاں شخص بہت پرہیزگار ہے، تو فوری طور پر ہمارے ذہن میں کیا چیز آتی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بندہ بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے نا کہ یہ بندہ بہت نمازیں پڑھنے والا ہے، یہ روزے رکھنے والا ہے، یہ نوافل پڑھنے والا ہے، یہ ساری رات جاگنے والا ہے. یہی مفہوم آتا ہے ہمارے ذہن میں. جب بھی آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، تو ہمارے دل کے اندر اس کا معنی اور مفہوم یہی بنتا ہے کہ یہ بندہ جو ہوگا یہ بڑی عبادت کرنے والا، عبادت گزار، نفلیں ادا کرنے والا، نفلی روزے رکھنے والا اور اس طرح کے کام کرنے والا ہے. لیکن شریعت مصطفیٰ کے اصل حقیقی مفہوم یہ ہے کہ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ جب بندہ ان نیکیوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے رک جائے. متقی اب کون ہوگا؟ متقی وہ ہوگا جو نیکیاں بھی کرے، جو عبادت بھی کرے، جو ریاضت بھی کرے، جو مجاہدے بھی کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کی ہوئی چیزوں کو اس سے ہاتھ روک لے اور ان برائیوں میں نہ پڑے، تو اس کو کہا جائے گا یہ صاحب تقوی ہے، یہ متقی اور پرہیزگار ہے. آج آپ کو معلوم ہوا تقوی کسے کہتے ہیں؟ دوستوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اختیار کریں کام جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے رک جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے. اور جب بندہ اس اطاعت الہی کے، اطاعت رسول کے اس مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے تو اس کو صاحب تقوی کہا جاتا ہے. لیکن اس صاحب تقوی کا مقام اور مرتبہ جو اعلیٰ سے اعلیٰ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، یہ درجہ تو مل گیا، بندے نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اطاعت کی، ممنوعات سے رک گیا، اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں سے، اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کی ہوئی چیزوں سے رک گیا، تو پھر کیا ہوا؟ اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ متقی ہو گیا. لیکن اب تقوی کے بھی درجات بلند کرنے ہیں، اب ادھر تک نہیں رہنا. مومن ہوتا وہی ہے جس کا دن بھی اللہ کے قرب کی طرف جاتے ہوئے گزرے، جس کی راتیں بھی اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتے میں گزرے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں ارشاد فرمایا کہ ایک حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کا کل آج سے بہتر نہ ہو وہ اپنے ایمان کی خبر لے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومن کو ہر لمحے اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف کھنچتا ہوا، بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. وہ مومن کیا ہے جس کا دن اور راتیں تقوی میں گزرے لیکن وہ ایک مقام پہ رکا رہے نہیں. اللہ کے قرب لا انتہا ہے، بے انتہا قرب ہے. اس قرب کی انتہاؤں کو پانے کے لیے اللہ کے محبوب نے اس کو ایسی راہ دکھائی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام کرتا چلا جائے گا تو اللہ کے قرب اسے ملتا چلا جائے گا. پھر علماء صوفیاء فرماتے ہیں اس کا آخری مقام کیا ہے، اس کا تقوی کا آخری مقام کیا ہے؟ اس نے اطاعت بھی کر دی، اس نے ممنوعات سے چھوڑ بھی دیا، متقی اور پرہیزگار نے. اور لیکن اس کو کمال اس وقت حاصل ہوگا جب وہ مباحات کو بھی چھوڑ دے. مباح کون سی چیز ہے؟ مباح وہ فعل ہے، مباح وہ کام ہے جس کے کرنے سے گناہ کوئی نہ ہو اور جس کے چھوڑ دینے سے گناہ نہ ہو اور جس کے کرنے سے ثواب نہ ہو. یہ مباح ہے، یعنی ایسی چیزیں جن کے کرنے سے نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے اس کو مباحات کہتے ہیں.
اب مباحات کا بہت وسیع سلسلہ ہے. مباح یعنی کہ یہ کام کرنا مباح ہے، یہ کام کرنا مباح قرار دیا. اب متقی اور پرہیزگار وہ شخص ہے جو اطاعت الہی کرے. تین باتیں یاد رکھیں. متقی کون ہے؟ جو اطاعت الہی کرے، جو اطاعت رسول کرے، جو ممنوعات سے بچے بلکہ وہ مباحات سے بچے، اس کو متقی اور پرہیزگار کہا جائے گا. آپ دیکھیں جو اس مقام پر پہنچنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ رب العزت اپنا اتنا قرب عطا فرما دیتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو اطاعت الہی اور اطاعت رسول کرے. یاد رکھو اولیاء اللہ کون سے ہیں؟ اولیاء اللہ وہ ہیں جو اطاعت الہی کریں، اطاعت رسول کریں، حرام چیزوں سے بچیں اور مباح چیزوں کو بھی چھوڑ دیں. وہ اولیاء اللہ ہیں. ہمارے ہاں اولیاء اللہ کا بڑا عجیب و غریب مفہوم ہے. نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، سگریٹیں اور حقے پیتے رہے اور وہ پیر صاحب بن کے، ولی اللہ بن کے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ دین سے دور کرتا رہے. یہ کون سی ولایت ہے؟ ولایت ہے ہی وہی جو تقوی کو آخری معیار تک پہنچانے والا ہے. وہ متقی اور پرہیزگار شخص اللہ کا ولی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرائض میں غفلت برتتا ہے، جو اللہ کی ممنوع کی چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اور ہم اس کو کپڑے اور جبے پہنے ہوئے دیکھ کے ہم اس کو اولیاء اللہ میں شمار کرتے ہیں. نہیں، اولیاء اللہ تقوی اور پرہیزگاری کے آخری معیار پر فائز ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تقوی کا مفہوم بیان کرتے ہوئے، وان عبداللہ ابن مسعود اتقوا اللہ حق تقاتہ کا معیار بیان کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں قال ان یطاع فلا یوسع. آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تقوی کا یہ مفہوم بیان کیا کہ ایسی اطاعت کی جائے کہ اس اطاعت کے بعد گناہ نہ کیا جائے. وہ اطاعت ہو. تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ ایسی عبادت، ایسی اطاعت. قال ان یطاع کہ ایسی اطاعت کی جائے فلا یعصى کہ پھر اس کے بعد گناہ نہ ہو. وَإِن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى اور اللہ کی ایسی یاد کرے، اللہ کی یاد میں ایسا محو ہو جائے، ایسا مستغرق ہو جائے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، وہ اتنا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر محویت اختیار کر جائے کہ فلا ينسى پھر اس کے بعد وہ اللہ رب العزت کو کسی مقام پر بھولے ہی نہیں. یہ کیا یاد کرنا ہے؟ ابھی یاد کیا ابھی بھول گئے، ابھی بھول گئے ابھی یاد کر لیا. نہیں، جب یاد کر لیا تو بس پھر اسی کو یاد کر لیا، پھر اور طرف نگاہ جاتی نہیں ہے، پھر کسی اور طرف وہم گمان جاتا ہی نہیں ہے، پھر خیال بھی اسی بارگاہ کا قیدی بن جاتا ہے. پھر انسان کسی کوئی اور سوچتا ہی نہیں ہے، بس سوچتا ہے تو اسی کو سوچتا ہے، وہی رب ذوالجلال کو سوچتا ہے اور اس طرح سوچتا ہے کہ پھر کبھی بھولتا بھی نہیں ہے. ایسی اپنے کئی دوستاں یاراں نوں، اپنے رشتہ داراں نوں، اپنے بزرگاں نوں یاد کردے ہیں، تھوڑی دیر اسی یاد کرنے ہیں، پھر کسی اور کام وچ لگے، پھر پیر بھی بھول گئے، مرید بھول گئے، پیراں نوں مرید بھول گئے، مریداں نوں پیر بھول گئے، سارے اپنے اپنے کم چلے گئے، پھر کچھ یاد نہیں رہا. لیکن سچی یاد یہ ہے کہ فلا ینسا پھر اس کے بعد بھولے نہیں. ایسا پکا سبق پکائے، ایسا پکا سبق پکائے کہ پھر وہ سبق ساری زندگی بھولے نہ. پھر تیسری بات کیا فرمائی؟ وَإِن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرْ وہ ایسا شکر گزار بندہ بن جائے کہ اس کے بعد ناشکری نہ کرے. تین چیزیں ہو گئیں، اطاعت کرے تو پھر گناہ نہ کرے، ذکر کرے تو پھر بھولے نہیں، اور شکر کرے تو پھر کفر نہ کرے، نافرمانی نہ کرے اور ناشکری نہ کرے. یہ جب تین چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو اللہ رب العزت کے ایک پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور میت میں گزری. وہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے مقام والا، ایسے مرتبے والا شخص جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے. دوستو اور بزرگوں، یطاع فلا یحصى کا مطلب ہے ایسی اطاعت جس کے بعد معصیت نہ ہو. اور یہ جو اطاعت ہے جس کے بعد معصیت نہ ہو، یہ کس چیز سے وابستہ ہے؟ اب روحانیت کے میدان میں آئیں. اب یہ ایسی اطاعت جس کے بعد معصیت نہ ہو، یہ کیسے انسان حاصل کر سکتا ہے؟ اب میں آپ کو ایسے بتا کے چلا جاؤں کہ ایسی اطاعت جس کے بعد گناہ نہ ہو، یہ تقوی اور پرہیزگاری کی بات ہے. لیکن آپ کہیں گے کہ پیر صاحب نے بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ مقام کیسے حاصل ہو کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کی جائے، رسول اللہ کی اطاعت کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اور اس کو پھر گناہ نہ ہو. یہ پھر کیسے حاصل ہو؟ طریقہ بھی تو دسو. ایویں گلاں کردے چلے جاندے ہو، اینج کر لو اینج کر لو، وہ حاصل کرنے دا طریقہ بھی تو دسو. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان کا جو نفس ہے، جو انسان کو اللہ رب العزت کی نافرمانی پر اکساتا ہے، جو انسان کو رسول اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے، اس کو فنائیت کے مقام پہ پہنچا دیا جائے. یہ تصوف اور روحانیت کا ایک جملہ ہے، میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں آپ کو. فنائیت نفس ہے کیا؟ نفس کا فنا ہونا. کہندے نا جی بزرگاں کول بیٹھو تے بزرگاں کول سبق لو تے نفس نو ماریا جاندا ہے. نفس نو مار رہے نے اے فلاں بزرگ جڑے نے وہ اس طرح بیٹھے نے تے اے نفس نو مار رہے نے. نفس کو مارا نہیں جا سکتا، نفس کو مارا جاتا بھی نہیں ہے. نفس کو مہذب بنایا جاتا ہے، اس کو تہذیب سکھائی جاتی ہے کہ اے میرے نفس، تو جب مجھے غلطیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اب میں تجھے اللہ رب العزت کی یاد میں اتنا محو کر دوں گا کہ ہر چیز بھلا دی جائے گی. اللہ رب العزت کے سوا کچھ یاد جب تجھے نہیں رہے گا تو پھر تو اطاعت الہی کے اندر آ جائے گا. اب وہی قوت جو مجھے برائیوں کی طرف لے جانے والی ہے، وہی نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بن کے اللہ رب العزت کا قرب عطا کر دیتا ہے. بات سمجھ آ رہے ہیں؟ یہ فنائیت نفس کے مقام پہ پہنچنا ہے. یہ ان یطاع فلا یوسا کا مطلب یہ ہے کہ نفس جو ہے یہ فنائیت کے مقام پہ آ جائے. اور نفس فنائیت کے مقام پر کس وقت آتا ہے؟ جب بندہ اللہ رب العزت کے سوا ہر چیز کو بھول جاتا ہے، سوائے رب کے اور کچھ یاد نہ رہے، تو اس کو فنائے نفس کہتے ہیں. پھر جو ہے نا فلا یذکر فلا ینسا، ایسا ذکر کیا جائے کہ اس کے بعد بھولا نہ جائے. اس کا مدار کیا ہے؟ اس کا مدار قلب کے فنا پر ہے. اس کا مدار قلب کے لطیفہ کی فنائیت کے مقام پر پہنچ جانا ہے. قلب کا لطیفہ کس طرح فنائیت کے مقام پہ پہنچتا ہے؟ جب بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے، پھر اس کے اللہ رب العزت کا فیض بندے کے قلب میں آتا ہے اور قلب کو منور کر دیتا ہے. اب یہ قلب اس طرح ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی یاد کے سوا اس میں کچھ نہیں باقی رہتا. یہ اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے، پھر اس کو فنائیت قلب نصیب ہوتی ہے. فلا یشکر فلا یکفر کا مقام جو ہے یہ نفس کی فنا کے ساتھ ہے. نفس کی فنائیت پہنچ جاتی ہے جب قلب کا تصفیہ ہو جاتا ہے، قلب پاک ہو جاتا ہے، قلب اللہ رب العزت کے غیر سے صفائی حاصل کر لیتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کا، اللہ رب العزت کا قرب عطا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کا قرب مل جاتا ہے. دوستو اور بزرگوں، یہاں اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے کا حکم کس کو دیا؟ ایمان والوں کو. ایمان والوں کو، کافروں کو نہیں کہا، یہودیوں کو نہیں کہا کہ تم تقوی اختیار کرو. کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان لانے والا جب ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تقوی کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ ایمان والا جب یقین کامل حاصل کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی توحید کو مان لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیتا ہے، اس مان لینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا قلب مطمئن ہو جاتا ہے. اور قلب مطمئنہ جب حاصل ہو جاتا ہے، قلب کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت
کہ توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس قلبی اطمینان کی بدولت اللہ رب العزت اس کو کمالات ولایت نصیب فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ نوریہ جمعہ شریف۔ دوستو اور بزرگوں، پھر قلبی اطمینان کیسے حاصل ہو؟ قلبی اطمینان ملے گا تو ایمان کامل ہوگا۔ اب قلبی اطمینان کیسے حاصل ہو؟ قلبی اطمینان اس صورت میں حاصل ہوتا ہے کہ جب قلب کا تصفیہ کر دیا جائے، تصفیہ ہو جائے، صفائی ہو جائے، پاک ہو جائے۔ اب تصفیہ قلب کیسے حاصل ہو؟ تصفیہ قلب حاصل ہوتا ہے اللہ کی یاد کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، مرشد کے پاس اس کی نگاہ لطف و عنایت حاصل کرنے کے بعد انسان کے قلب کا تصفیہ ہو جاتا ہے، قلب پاک ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو کیا ملتا ہے؟ پھر اس کا مکمل طور پہ اللہ رب العزت کی انوارات اور تجلیات حاصل کرنے کے وہ قلب قابل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ ایک ایسے پتھر پہ روشنی ٹارچ لے کے روشنی مارتے رہیں، اندھیری رات ہے، ایک پتھر پہ آپ ٹارچ لے کر روشنی ماریں تو کیا ہوگا؟ اس میں کیا چمک آئے گی؟ کوئی روشنی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ ایک صاف شیشے پر وہ روشنی لگائیں گے تو اس کی چمک پورے کمرے کو روشن کر دے گی۔ اس طرح بندے کا جو قلب ہے، یہ جس وقت ذکر الہی کرتا ہے، مرشد کریم جو سچا کامل مرشد ہو، سچا کامل مرشد ہو، شریعت پر عمل کرنے والا ہو، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، وہ مرشد کامل جب نگاہ کرم فرماتا ہے، جب توجہ کرتا ہے، تب بھی سینہ صاف ہو جاتا ہے، قلب پاک ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس میں سب سے بڑا جو مقام اور درجہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، وہ ان تمام مقامات کو طے کرنے کے بعد بندے کو کیا ملتا ہے؟ بندے کو درجہ ولایت عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور کمال درجہ ولایت جو ہے وہ کیا ہے؟ تصفیہ باطن اور تزکیہ نفس کے ساتھ وابستہ ہے۔ یعنی باطن کا تصفیہ ہو جائے، قلب روشن اور پاک ہو جائے، نفس اپنی شرارتوں سے باز آ جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کمالات ولایت حاصل کرنے کا بہت اعلیٰ ترین مقام انسان کو مل جاتا ہے۔ ولایت کا مقام کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے قرب کا مقام ولایت کہلاتا ہے۔ ہوا میں اڑنا ولایت نہیں ہے، پانی پر چلنا ولایت نہیں ہے۔ ولایت کی نشانی یہ حقیقی نشانی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا ولی ہوا میں اڑے، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اللہ کا ولی پانی پہ چلے، لیکن یہ حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ پانی پر چلنے والا اللہ کا ولی ہے۔ ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ ہواؤں میں اڑنے والا اللہ کا ولی ہے۔ حتمی طور پر ہم تب کہیں گے اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہو جائے۔ جو میرے مصطفیٰ کے کامل تابع فرمانی میں نہیں آتا، وہ کس بات کا ولی ہے؟ ولایت تو ہے ہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کا نام، شریعت مصطفیٰ کی پیروی کا نام ولایت ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اس کے بعد اگلی آیہ مبارکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور مرنے سے پہلے اسلام کی تعلیمات پر عمل کر لو تاکہ تم مسلمانی کی حالت میں مرنا۔ یہ کم از کم موت ہے کامیابی والی۔ کامیابی والی کم از کم موت یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو کے مرے، اور کامیابی والی اعلیٰ ترین موت وہ ہے کہ بندہ نفس مطمئنہ پہ جا کے مرے۔ یہ ادنا ترین درجہ ہے موت کا کہ بندہ کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جائے، توحید الہی پر ایمان رکھتے ہوئے، نبی کریم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور میرے محبوب کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہوئے جب کوئی بندہ جائے گا تو یہ موت ادنا درجے کی موت اور مسلمانی والی موت ہے۔ لیکن جب بندہ اپنے نفس کو پاک کر کے نفس مطمئنہ کے مقام پہ پہنچ کے جائے گا تو پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی ہو جائے گا، وہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ اعلیٰ ترین موت ہے مومن کی۔ پھر اللہ کریم اس کے بعد فرماتے ہیں ابھی تم نے زندگی گزارنی ہے تو کس طرح زندگی گزارو؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب یہ رسی ہے کیا؟ آپ دیکھیں رسی، یہ جو حبل اللہ ہے، اعتصام باللہ، مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہیں عام لوگ اور ایک ہیں خاص لوگ۔ اہل صورت کے لیے جو اسباب کے محتاج ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہا۔ بہت خوبصورت نقطہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جو عام لوگ ہیں، جو اسباب کے محتاج ہیں، جو اسباب پر تکیہ اور بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اعتصام باللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے والے لوگ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ عام لوگ ہیں جو اسباب کے ذریعے اللہ رب العزت تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ ان کے لیے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو اہل معرفت ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ولایت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ وہ اہل اللہ ہیں جو صاحب احوال ہیں، اور جو صاحب احوال ہوتے ہیں وہ دنیا کے اسباب کے محتاج نہیں ہوتے، ان کا براہ راست رب ذوالجلال کی بارگاہ سے تعلق ہوتا ہے۔ وہ مانگتے ہیں تو اپنے رب کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، اور ان کا اتنا یقین کامل ہوتا ہے کہ وہ جو بات کہتے ہیں، جو بات اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان کو کامل یقین ہوتا ہے کہ ہماری یہ بات کو سنی جائے، ہماری یہ بات سنی جائے گی، ہماری بات قبول کی جائے گی، ہماری بات کو رد نہیں کیا جائے گا بارگاہ الہی سے۔ یہ وہ صاحب احوال لوگ ہیں، باطنی احوال والے لوگ، یہ اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں کہا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، وہاں کا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہاں کا مگر وہ لوگ جو توبہ کیے، جنہوں نے توبہ کی اور جنہوں نے اصلاح کی اپنی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، وہ اللہ رب العزت کو ساتھ ڈائریکٹ پکڑنے والے ہیں، ان کو درمیان میں رسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ براہ راست اللہ رب العزت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، وہ اللہ رب العزت سے براہ راست جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آخری نقطہ بیان کر کے میں نے کہا تھا پروفیسر صاحب سے، میں نے کہا بھی 40 منٹ بہت ہوتے ہیں خطاب کے، باقی لوگ پھر تھک جاتے ہیں، پھر بندہ بولتا رہے اگلے بندے کو سمجھ، یہ بھی بڑا ثقیل مضمون ہے دیہات کے حوالے سے، لیکن میں نے اس لیے یہاں پہ یہ بات کی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ میری بات کو سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ حبل اللہ ہے کیا چیز؟ اللہ کی رسی ہے کیا چیز؟ اللہ رب العزت کی کوئی ایسے عرش سے لٹکی ہوئی رسی نظر تو نہیں آتی کسی کو کہ اس کو بندہ پکڑ لے اور پکڑ کے اس کو تھام لے اور چڑھتا چلا جائے عرش سے اوپر جنت میں چلا جائے، ایسی چیز تو نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رویہ عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہو قال ھذا القرآن حبل اللہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک یہ قرآن جو ہے یہ حبل اللہ ہے، قرآن مجید یہ اللہ کی رسی ہے، جو یہ وسیلہ ہے، یہ اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا القرآن هو حبل اللہ المتین، یہ قرآن مجید جو ہے یہ بڑی مضبوط رسی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ تک لے جانے والی، وَهُوَ النور المبین، اور یہ روشن ترین نور ہے، وَهُوَ الشِّفَاءُ النَّافِعُ، اور یہ قرآن جو ہے یہ شفا دینے والا ہے قلوب کو، نفع دینے والا ہے قلوب کو، عصمۃ لمن تمسک، یہ اس کو گناہوں سے بچاتا ہے جو اس کو پکڑ لیتا ہے، جو اس قرآن مجید کی رسی کو جس نے پکڑ لیا
جس نے مضبوطی سے تھام لیا، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی بڑی مضبوط رسی ہے۔ وَهُوَ النُّورُ الْمُبِينُ، اور یہ روشن نور ہے۔ وَهُوَ الشِّفَاءُ النَّافِعُ، اور یہ نفع دینے، شفا دینے، یہ نفع دینے والی شفا ہے۔ فرمایا عصمت لمن تمسکا، یہ اس کو بچا لیتی ہے جو اس سے جڑ جاتا ہے۔ فرمایا ونجات لمن تبع لمن اتبع، اور جو اس کی اتباع کرتا ہے اس کو آخرت میں نجات دلوا دیتی ہے۔ یہ وہ حبل اللہ ہے۔ فرمایا کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت لکھی ہے بڑی خوبصورت ہے، میں وہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں انہ لما کان النازل فی البئر یعتصم بحبل تحرزا من السکوت، کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ ایسی ہے کہ یہ نازل ہوئی، یہ ایسی لٹکتی ہوئی رسی ہے۔ حبل اللہ سے مراد ایسی لٹکتی ہوئی رسی ہے جیسے کنویں میں رسی لٹک رہی ہو جو بندے کو کنویں میں گرنے نہیں دیتی۔ جس طرح کنویں میں رسی لٹکی ہوتی ہے، اس رسی کو پکڑ کے لوگ کنویں میں اتر بھی جاتے ہیں، اوپر بھی آ جاتے ہیں، وہ گرنے نہیں دیتی رسی۔ قرآن ایک ایسی رسی ہے جو جہنم میں گرنے سے بچا دیتی ہے۔ فرمایا وَقَانَ کتاب اللہ وَعَدُهُ وَدِينُهُ وَطَاعَتُهُ وَمُوَافَقَتُهُ لِجَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ کتاب اللہ جو ہے یہ عہد ہے، یہ دین ہے، نظام زندگی ہے، یہ اطاعت والی چیز ہے، یہ موافقت کرنے والی چیز ہے لجماعت المومنین، مومنین کی جماعت کے لیے۔ کیا ہے؟ حِرْزًا لِصَاحِبِهِ مِنَ السُّقُوطِ فِي قَعْرِ جہنم، یہ جو شخص بھی اس رسی کو، قرآن مجید کو پکڑ لیتا ہے وہ قعر جہنم میں گرنے سے بچ جاتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آخری حدیث میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت روی عن ابن سعید الخدری ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعید ابن الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، انہو قال، آپ نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں تمہارے درمیان دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون کون سی؟ کتاب اللہ تعالی، اللہ رب العزت کی کتاب، حبل ممدود من السماء والارض، جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان لٹک رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی جو رسی ہے کتاب اللہ، یہ رسی آسمان اور زمین کے درمیان لٹک رہی ہے۔ وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت میں میری اولاد، یہ بھی میں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ قرآن اور میری آل، یہ اس طرح قیامت تک جڑے ہوئے جائیں گے، یہ کبھی الگ الگ نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن جہاں ہوگا میری آل وہاں ہوگی، میری آل جہاں ہوگی قرآن وہاں ہوگا، یہ قیامت تک جڑے ہوئے رہیں گے، یہ الگ نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے آل رسول وہ ہے جو قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر آل رسول کا مطلب جاننا چاہتے ہو کہ کون آل رسول ہے اور کون آل رسول نہیں ہے، تو جو دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں ان کا جائزہ لو۔ جو قرآن سے جڑا ہوا ہے وہ آل رسول ہے، جو قرآن سے کٹا ہوا ہے وہ آل رسول نہیں ہے۔ اگر آل رسول کا معیار جاننا چاہتے ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے دیکھو کہ جو قرآن کے ساتھ جڑا ہو۔ کیوں؟ قرآن اور آل رسول یکجا جائیں گے قیامت تک۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جڑا ہوا ہے آل رسول کے ساتھ، آل رسول جڑی ہوئی ہے قرآن کے ساتھ۔ دوستو اور بزرگوں، پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ ہے، دو چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور ایمان، اور جو ہے کیا چیز، اور اپنی آل کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب اس کا معیار کیا ہے؟ کیسے معلوم ہو
کیسے معلوم ہو کہ یہ قرآن اور حدیث جو قرآن مجید اور آل رسول جڑی ہوئی ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایمان کا معیار میرے صحابہ ہیں. ایمان کا معیار کیا ہے؟ ایمان کا معیار میرے صحابہ ہیں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فِن آمنوا بمثل ما انتم بہی، کہ اگر تم ان میرے محبوب کے صحابہ کی طرح اس ایمان لے آؤ گے تو پھر تم مسلمان کہلاؤ گے. اس کا مطلب ہے کہ سب سے اعلیٰ ترین معیار ایمان کا معیار کس کا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا. ہمارے لیے قابل اطاعت کتاب اللہ ہے، ہمارے لیے قابل اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے لیے قابل اطاعت کتاب اللہ ہے، ہمارے لیے قابل اطاعت اہل البیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے لیے قابل اطاعت صحابہ کرام